رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت نور مجسم حبیب مکرم شفیع معظم شہنشاہ حسینہ سرخیل زہرا جمالہ سرور لالا رخا نور ذات لم یزل جلوہ صبح ازل معصوم آمینہ صاحب علم نشرہ آقا دو جہاں احمد مجتبی جلوہ حق نما عکس نور خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتاً محبتاً نذرانتاً درود و سلام کے نذرانے عرض کر لینے کے بعد معزز سامعین حاضرین، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین حاضرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور نجم الملت بابا جی پیر سید نظر حسین صاحب کے سالانہ عرس پاک میں حاضر ہیں، اور یہ حضور قبلہ عالم سنوسی ہند ابو العرب والعجم اور خانوادہ قبلہ عالم کے ذکر کی خوبصورت نشست ہے. میرے خال مکرم بابا جی پیر سید مظفر حسین صاحب اور والد بزرگوار پیر سید منظر حسین صاحب اور ام مکرم حضرت پیر سید اشتیاق حسین صاحب سجادگان حضور امیر ملت کے شریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے حضور امیر ملت کا اور مدینے والے آقا کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑے پناہ کر کے معزز سامعین حاضرین، یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ میری گفتگو جتنے لمحے ہیں ذرا توجہ سے سنیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کیا خوب کسی نے لکھا ہے، ہماری نسبت اس خانوادے کے ساتھ ہے. کیا خوب کسی نے لکھا، اس نے کہا خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے تیرے آستاں کو، وگرنہ ہم دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا، ورنہ کہاں رکھتے کہاں پڑھتے خدا جانے کہاں جاتے. جناب یہ وہ اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ حضور امیر ملت ہیں. آپ کا شمار ان اللہ والوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حضور کی حدیث پاک ہے، جن کے بارے میں لجپال نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے 70,000 اولیاء بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. سب مئات الف فرمایا. دوسری روایت میں 7 لاکھ. کتاب الرقائق امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے میری امت میں سے جنت میں جائیں گے، اور فرمایا ان میں سے ہر 1,000 کا عالم یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر کوئی اپنے ساتھ 70,000 افراد بغیر حساب میں جنت میں لے کے جائے گا. ارے لوگوں، میں آپ کو صحیح بخاری سنا رہا ہوں، میں آپ کو صحیح مسلم بتلا رہا ہوں. ارے وہ منظر نگاہوں کے سامنے لائے، کوئی حساب و کتاب میں کھڑا ہے، کوئی فراغ پہ گزر کر گر رہا ہے، کوئی میدان پہ کھڑا کر پڑھا رہا ہے، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے بیزار ہے، کوئی بےتاب نفسا نفسی کے عالم میں ہے، کوئی سورج کی قربت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. وہ کچھ لوگوں پہ عجیب عذاب کن منظر ہوگا، اذیت ناک ہوگا، پریشان کن ہوگا، اور ادھر اللہ کے ولی، ادھر جماعت وقت ہوگا. یہ 70,000 اولیاء اپنے ساتھ 70,000 مریدوں کو، 70,000 غلاموں کو محبت کرنے والوں کو لے رہے. اے فرشتوں ہٹ جاؤ،
सालों के बाद से ज्यादा नतीजे ले जा रहे हैं। इन्होंने आपको थोड़ी मेहरबानी करन, मेरा गला फाड़ है, मेहरबानी करो थोड़ी जी। तुम पूछते हो वली और आम लोगों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि मेरे दोस्त, आम बंदे के दिल पर कसरत के साथ शैतान की रसाई होती है, लेकिन वली के दिल पर फर्क रहमान की रसाई होती है। उसे शैतान की रईस से निजात मिल जाता है और उसकी रूह से आए इलाही हो जाती है और उसकी रूह जो है उस पर उसको कुव्वत इलाहिया नसीब होती है, तजल्लियात इलाहिया नसीब होती है, अनवारे इलाहिया होते हैं और उसके मुंह पर अल्लाह का कलाम बनता है, अल्लाह के इनाम करते हैं, रहमत की तबशुर होती है। वो सारे फुरूजात, वो सारी बरकत, वो सारे अनवार जो भी उसको मिलते हैं, फिर वो उन राजों की बिना पर वो बातें करता है, तो इन्हीं बयान करता है जो किताबों में नहीं मिलते। आप किताबों के बल खंगाल देते हैं तो ये बात कहां से मिली? वो किसी किताब से नहीं मिलती, क्योंकि उसका किताब इलाही बन चुका होता है, उसका दिल खुद किताब इलाही बन चुका होता है। मौजूद सामीन हाज़रीन, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन आका ने हुजूर मुहद्दिस लिखनी के बारे में 1400 साल पहले फरमा दिया। और ये ना समझो हम लोग बैठे हैं, हम जो जमात अली से मोहब्बत करते हैं, हुजूर पीर सैयद मोहम्मद हुसैन, खादिम हुसैन, नूर हुसैन, बाबा जी नजर पीर से मोहब्बत करते हैं, ये ना समझो कि हमारी मोहब्बतें रायगा जा रही हैं। कोई किसी खतीब का खुतबा नहीं, किसी सूफी का मकूला नहीं। आओ मैं तुम्हें लजपाल की बात बतलाता हूँ। लोगों, ये तुम्हारे बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह कहता है वाजबत महब्बती लिल मुतशाबीन फिया वल मुतजाविजीन फिया वल मुतजाविरीन फिया। अल्लाह कहता है जो मेरे बंदों से मोहब्बत करते हैं, मुझे अपनी इज्जत, मुझ खुदा को अपना जलाल की कसम, मैं खुदा इन मोहब्बत करने वालों से मैं खुदा मोहब्बत करता हूँ। वल मुतजाविरीन फिया, जो मेरे प्यारों की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, खुदा कहता है मैं उन ज़ियारत करने जाने वालों से मेरा खुदा मोहब्बत करता हूँ। अरे खुदा कहता है वल मुतजालिसीन फिया, जो उनकी सोबत में बैठते हैं, खुदा कहता है उन मजलिस में बैठने वालों से मैं खुदा मोहब्बत करता हूँ। यार बात तो सोचने वाली है कि क्या बात है इनके पास, क्या वजह है मौला, क्या वजह है कि तेरे हबीब कहते हैं कि अगर ये लोग कसम खा के कुछ कह दें, लव अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, कसम खा ले और जो कुछ कह दे खुदा वही कर दे। मौला क्या बात है इनकी बातों में, ये भी कोई इंसान है, क्या वजह है? बंदे के ज़हन में बात आती है कि यार एक शख्स इल्म की दुनिया में पढ़ता है, मैट्रिक करता है, एफएससी, बीएससी, एमए, एमफिल, पीएचडी, वो साइंस को मुसख्खर कर लेता है, वो टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर लेता है, वो एटम को तोड़ता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तब्दील कर लेता है और अमेरिका में बैठ करके पाकिस्तान में बातें करने लग जाता है। मौला ये कैसा इंसान है? रब ने कहा इसकी परवाज को न देखना, इसके आने जाने को न देखना, इसकी टेक्नोलॉजी को न देखना, इसके हदफ को न देखना। मौला क्यों? तो मैं तुम्हें पता नहीं इन इंसानों में इंसानियत, ये आदमियत खसारे में है। एक और इंसान को मैंने देखा कि वो अरबिस्तान के सहरा में रेत के पेट पर बैठा है और उसका कोई घर भी नहीं है, वो झोंपड़े में बैठा है और इमामा भी उसका शिकस्ता है और कमीज भी उसने कांटों के साथ जो है वो कांटों के पैमाने लगाए हुए हैं। मौला ये कैसा है, ये कैसा है? फरमाया इसे कम न कहना, इसे कलील न जानना, इसके पास चमकते नोट नहीं है, वो खनकते सिक्के नहीं है, तो इनमें न लेना। फरमाया इसे कलील न कहना, इसे छोटा न जानना, इसे ज़ईफ न कहना। मौला ये कैसा है? रब कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, ये कौसर खाना है, ये कसरत खाना है, इसकी दुनिया नामौजूद है, इसका पैगाम मौजूद नहीं है, इसकी दुनिया मौजूद नहीं है। मौला वो ताजमहल में बैठा है और इसके पास तो बैठने के लिए घर भी नहीं। ताजमहल वाले को कहता है कि ये खसारे में है और झोंपड़े वाले को कहता है ये कौसर वाला है, इसकी फैजान मौजूद नहीं है। फरमाया तुम्हें पता नहीं, ये जो ताजमहल में बैठा है वो मेरे मुस्तफा से दूर है,
کہ میں یہ بانٹنے والا بانٹنے میں ملاؤ، لیکن اس کی نظر میں دو آٹھ روپے پر ہے۔ دوستو رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور میں اگر سلطان الاولیاء کا ذکر نہ کروں تو میں اپنے ساتھ اور آپ کے ساتھ ناانصافی کروں گا۔ وہ سلطان الاولیاء جنہیں حضور نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن حکیم روایت کرتے ہیں، ان عبداللہ بن حکیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحى الی فی علی ابن ابی طالب ثلاثه اشیاء لیلۃ اسری بی انه سید المؤمنین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین۔ اور کوئی خطیب مولوی صاحب نہیں بتا رہے، کوئی صوفی صاحب نہیں کہہ رہے، حضور فرما رہے ہیں۔ حضور امام طبرانی نے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں شب معراج مجھے اللہ نے میرے بھائی علی کی 3 صفات میں خبر دی، فرمایا یہ مومنوں کا سردار ہے، امام المتقین۔ ارے دوستو قرآن کہتا ہے کہ متقیوں میں سے ولی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے متقی ولی ہوں، ان میں سے ولی ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے امام المتقین، کوئی مومن روزگاروں کا تقوی والوں کا سردار دیکھنا ہے تو میرا بھائی علی بن ابی طالب دیکھ لو، قائد الغر المحجلین۔ فرمایا حضور کہتے ہیں رب کہتا ہے کہ قیامت کے دن جن کے مکھڑے نور سے چمک رہے ہوں گے ان نورانی چہرے والوں کے سردار کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں لحمہ بحمی دمہ بقی، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، حضور کہہ رہے ہیں علی کا گوشت رنگا حکمتوں میں دمہ بحمی، علی کا خون مصطفیٰ کا خون ہے۔ فرمایا الناس من شجر شتى وانا وعلي من شجرة واحدة، فرمایا اوروں کی مثال درخت کی دوسری ٹہنیوں کی طرح ہے، جبکہ میں اور میرا بھائی علی ایک ہی درخت سے ہیں، ایک ہی ٹہنی سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات ہے، ہم انسان ہی صرف ان کا ذکر نہیں کرتے یا ان سے محبت نہیں کرتے۔ امام زرکشی نے لکھا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے، وہ ہجرت کی رات جب حضور نے حضرت علی کو بستر پہ لٹایا کہ لیٹ جاؤ، تو اس رات سرہانے حضرت علی کے امانت صبح واپس کر کے آنا، سرہانے جبرائیل کھڑے ہیں اور پاؤں کی طرف میکائیل کھڑے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہ کھڑے ہیں۔ کیا حضور نے فرمایا نہیں النظر الی وجہ علی کے عبادت، علی کا مکھڑا دیکھنا عبادت ہے؟ امام زرکشی لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے علی صرف وہی جبرائیل امین جو ہے وہ صرف وہی لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ کبھی کبھی وجہ علی چہرہ علی کا نظارہ بھی نہیں آیا کرتے تھے۔ امام زرکشی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مکھڑا دیکھنے بھی آتے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مکھڑا علی کبھی دیکھنے آتے تھے۔ مجھے بتاؤ سب سے زیادہ عبادت کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تعظیم تسبیح۔ فرشتے کھڑے ہو گئے ایک سرہانے کی طرف جو فرشتوں کا رسول ہے جبرائیل، لیکن اسے پتا ہے یہ گھر وہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ خیرات ان کے تصدق سے عطا کرتا ہے۔ جبرائیل امین کھڑے ہیں اور پاؤں کی طرف حضرت میکائیل۔ یہ نہ کہیں کہ میں نے ایسے یہ بات کر دی، وہ جبرائیل امین نے جب دروازہ کھڑکایا تھا کہا تھا میں مدینے کے یتیموں میں سے یتیم ہوں، تھا تو جبرائیل، لیکن اسے پتا ہے جب اس منہ پہ آئے ان کے دروازے پہ آئے تو پھر کبھی بن کے آیا جاتا ہے، پھر یتیم مسکین اور سیاحی بن کے آیا جاتا ہے۔ تو جبرائیل اور میکائیل کھڑے ہیں، انہوں نے کہا تسبیح کا رنگ بھی دیکھ لیا، ہم نے تعلیم کی عبادت بھی کر لی، سجدے میں سر بھی رکھ لیے، قیام بھی کر لیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کسی کا مکھڑا دیکھنا عبادت ہے، اے علی ذرا مکھڑے سے سادے ہٹانا تاکہ جبرائیل اور میکائیل میرے چہرے کا نظارہ کر کے یہ عبادت ہوگی۔
غدیر خون کے موقع پر حضور نے حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا. فرمایا ہوگا نا حضور نے کہ خیبر میں بھی تو، مدینے میں بھی تو، مکہ میں بھی تو، خدیجہ کے گھر بھی تو، ابو طالب کے گھر بھی تو، یہ کی رات بستر پر بھی تو، خلوت میں بھی تو، جلوت میں بھی تو، سفر میں بھی تو، حضر میں بھی تو. اے علی ذرا بازو پکڑا تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ منافقوں میرا سمجھنا تمہیں کوئی شکست دینے والا نہیں، میرے لیے سے یہ آپ کے آمد کا تمہارے لیے کافی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا. پوچھا لوگوں سے، اور لوگ عام نہیں تھے، حضور کے صحابہ تھے. قربان میں حضور کے صحابہ کے نالین پر حضور کے صحابہ تھے جو افضل ہیں انبیاء کے بعد، وہ ہیں سامنے. حضور پوچھتے ہیں کہ میں مصطفیٰ تمہاری جانوں سے تمہیں قریب ہوں کہ نہیں؟ کہا قریب ہے. فرمایا جس کا میں مولا علی مولا. پھر جو حضور نے دعا کی فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو. یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اسے دشمن رکھے تو بھی دشمن رکھ. مجھے بتاؤ کہ پیغمبر، اور صرف پیغمبر نہیں ہے، پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نا. اگر ہوئی تو مجھے رب کائنات کی قسم، مجھے گنبد خضرا کی قسم، اللہ کی اسی کا بنی ہے، اللہ کی اسی کا دوست ہے جو جس نے علی کو دوست مانا ہے. اور جس نے علی کو ولی نہیں جانا، جس نے علی کو دوست نہیں مانا، وہ ساری زندگی حج کرتا پھرے، عمرے کرے، وہ دستاری پہنے، وہ مسئلے بنائے، بیس بنائے، وہ نصیحت کرے. حکم ہوگا تم نے سنا نہیں تھا مصطفیٰ کا اعلان، حکم ہوگا رب کہے گا تم نے سنا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور اس کا بغض منافقت ہے. یہ نہیں. حضور سے کسی نے پوچھا حضور اگر ایک شخص بولتا ہی نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا یہ مومن ہے کہ منافق؟ فرمایا علی کا ذکر ہو جس کا چہرہ کھل اٹھے جان لے وہ ایمان والا ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے جان لینا یہی منافق پکا بیمان ہے. بلکہ حضور نے تو بڑا واضح آگے تک فرمایا کہ وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا جس کے سینے میں اس خانوادے کی محبت نہ ہو. فرمایا یا تو وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوگا، یا وہ منافق ہوگا، یا وہ حاضی اولاد ہوگی. دوستو اس کنبے کی محبت عطا ہونا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک دن رات کو اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، پڑھ کر کے چادر تانیں، اوپر چادر لپیٹیں. یہ فقیری لباس ہے، یہ یونیفارم ہے فقیری. جس طرح CNC کا یونیفارم ہے نا، فقیروں کا یونیفارم ہے. تہجد ویلے اٹھو، چادر تانو اور تان کر کے کہو علی میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں نوکر. خدا کی قسم علی صرف کوفے کا تاجدار نہیں ہے، علی صرف کوفے کا تاجدار نہیں ہے. سارے ابدال، سارے اقطاب، سارے اولیاء، سارے علماء راشد علی کی کمان میں ہیں. تم پکارو علی، دیکھو جواب کیسے دیتے ہیں. کوئی حضور نے عزتیں عطا کی ہیں. ہم حضور کی آل کے بھی نوکر، حضور کے اصحاب کے بھی نوکر. حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضرت ابوبکر کا مقام کیا تھا حضور کی بارگاہ میں؟ کہا جو آج ہے. کہا جی کیسے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں حضور نے پہلے میں لٹایا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں حضور نے پہلے میں لٹایا ہوا ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبتوں کا نور عطا فرما دیا، نسبتوں کا نور عطا فرما دیا ہے. نہ انکار کری اج ساتھی، آج موسم بڑا سہانا، مستی داج نہیں برسا دے، نہیں پیاس کا کوئی ٹھکانا، تیرے کول شراب پہاڑی، میرا روگ بھی بہت پرانا. ساتھی اج ہاسا سوال نہ سانو، اسا پیٹی آباد نہیں رہا. یار مانگو تو صحیح. مانگو
نہیں مانگنے کا طریقہ آتا تو میاں محمد بخش کھڑی شریف سے پوچھ لو. وہ کہتے ہیں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، جنہیں بال ایاڑا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. کبھی کی ہیں اڑیاں؟ تم نے تو پہلے ہی کام توڑنا شروع کر دیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا. کبھی اڑیاں تو کرو. تو مالک میں نے نہیں اٹھنا. رب العالمین تو رب العالمین ہے. ایک سلطنت کا بادشاہ محمود غزنوی ہو، کوئی چھوٹی سی ڈبی لے کے جائے شاید کے لیے، تو وہ تینوں کے تین دیتا ہے، کہتا ہے یہ فقیر ہے میں بادشاہ ہوں. اور محمود غزنوی کسی سلطنت کا بادشاہ ہوگا، ہم جس کے قدموں میں بیٹھے ہیں نگاہوں سے سلطنت عطا کرنے والے ہیں. تم پوچھتے ہو مجدد، اے مجدد تو کوئی وہ ہوگا جس نے کسی ایک بادشاہ کو راہ ہدایت عطا کی ہوگی. 11 سلطنتوں کو ان کے بادشاہ قبلہ عالم نے نگاہیں عطا فرمائی ہیں. قبلہ عالم نے محمد عربی کے دین ان کے سینوں میں جو ہے بس دیے ہیں. ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں. مانگو تو صحیح، یقین کے ساتھ مانگو. دیکھو کیسے کرم فرماتے ہیں، دیکھو کیسے کرم فرماتے ہیں. معزز سامعین حاضرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. نہ علمہ بچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو. ایک علم دا سکہ نہیں چلتا جسے عشق ہونا دا ڈیرا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے جائیں تو بس اس یقین کے ساتھ جائیں کہ آئندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے مستقیم آزادی سے پیش کریں اور قبلہ عالم کے قدموں میں آپ حاضر ہیں. اپنا ایمان پختہ کریں. دیکھیں کیسے کرم فرماتے ہیں. کی محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے ہمارے.